يا حامل القرآن قد خصك الرحمن ولا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے. کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا. تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح ہے جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا. تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ہم جب ڈائسیکشن کرتے تھے نا ڈیڈ باڈیز کی پہلے 2 سال میڈیکل میں، تو وہ بہت ہی ایک ان پلیزنٹ ٹاسک تھا. بہت سے لوگ تو اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں نا، مذاق کے طور بنایا ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کرتا تھا. کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق اڑانے کا طریقہ بنا لیا تھا نا، مردوں کیا. لیکن کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں. وہ باڈیز آتی ہیں لاوارثوں کی عام طور پہ، جیسے فقیر وغیرہ، یہ ایکسیڈنٹ کیسز میں جو مر گئے جن کا پتہ ہی نہیں چلا، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے بعد میں کون لوگ تھے. تو عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ بہت کم کالجز ایسے ہیں جہاں پہ فریش باڈیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. عام طور پہ باڈیز فریز کر لی جاتی ہیں، پرزرو کر لی جاتی ہیں، اور 6 مہینے سال تک وہ پڑی رہتی ہیں اور اس کے بعد ان کو لایا جاتا ہے. تو ان کی پرزرویشن کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں فریز کیا جاتا ہے اور ان کے اندر کوئی ایسی پرزرویٹیوز انجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ سڑے نہ، گلیں سڑے نہ. تو جب وہ آتی ہیں ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں ہوتی، جیسے انسان کا جسم کس قدر فریش ہے اور وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اسکیلپل یعنی نائف سے بھی نہیں کٹ رہا ہوتا نا، اور آپ اسے اکھیڑ کے ایک چیز اتارتے ہیں. اور پھر کئی بار ہوتا ہے کہ جیسے آپ گلوز پھٹ گئے، آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا تو وہ جب چکنا سا اور اسے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو جیسے میری فرینڈ تھی وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کو اسمیل بہت تیز آتی تھی، اور ہر چیز اس کی اس قدر ڈسفگرڈ ہوتی ہے اور وہ اس قدر بے بسی کا عالم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں نا. بہت آپ کو اس وقت عبرت حاصل ہوتی ہے. تو مجھے اس وقت وہی، اگر وہ آپ ایک بار ڈیڈ باڈی دیکھ لیں، ایک بار، شاید ہم سب کو احساس ہو جائے کہ کس قدر پینفل چیز ہے وہ چیز کھانا. ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم فریش میٹ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے اس وقت نا. اگر آپ سڑا ہوا یا بہت پرانا اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ گوشت کا تصور کرنا، تو پھر آپ کو پتا چلے کہ کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہاں پہ.